حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مدرسے میں طلباء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کا ٹائم ہوا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مقامی صحابہ کرام سے فرمایا، جن کے گھر میں 2 بندوں کا کھانا ہے وہ ایک کو لے جائیں، اس کو کھانا کھلائیں۔ جن کے گھروں میں 4 بندوں کا کھانا ہے تو 1 یا 2 کو وہ بھی لے جائیں اور ان کو کھانا کھلائیں۔ تو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے ابو حضرت ابو بکر 3 بندوں کو اپنے ساتھ لے آئے اور خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب ابو نے 3 بندوں کو میرے ساتھ لے آئے گھر میں تو مجھے فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ۔ خود باہر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد رات کا کافی حصہ گزر گیا، پھر ابو جان واپس تشریف لائے تو آتے ہی پوچھا کہ مہمانوں نے کھانا کھایا ہے؟ تو میں نے جیسے محسوس کیا کہ ابو آ رہے ہیں تو میں چھپ گیا۔ پوچھا فرمایا عبد الرحمن، میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا عبد الرحمن، پھر میں نے جواب نہیں دیا کہ ابو ناراض ہوں گے تو انہیں مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ عبد الرحمن، اگر میری آواز سنتے ہو تو سامنے آ جاؤ۔ تو میں سامنے آ گیا، ابو ناراض ہیں، اور فرمایا کہ مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں نے عرض کیا کہ ابو، میں نے ان کو بہت بولا، دسترخوان لگایا، لیکن انہوں نے بولا کہ جب تک خود حضرت ابو بکر صدیق نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ اس وجہ سے ابو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو منت کی کہ آپ کھا لیں۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ کھاؤ تو پھر کھائیں گے۔ تو خیر ساتھ مل کر کے کھانا کھایا، کھانا کھا کر کے سیر ہو گئے۔ پھر اپنے گھر والی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کھانا کم تو نہیں ہوا؟ تو گھر والی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ مہمانوں کے کھانے سے پہلے کھانا زیادہ تھا یا ابھی زیادہ ہے، یعنی ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں لکھا ہے کہ اس کی کرامت تھی۔ ساتھ میں علماء نے اس کے اندر کئی سارے مسائل لکھے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفہ کا جو مدرسہ تھا، اس کے لیے کوئی خاص مستقل آمدنی نہیں تھی۔ مقامی لوگ آ کر کے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، یا گھر لے جاتے تھے یا گھر سے کھانا لا کر کے ان کو کھلاتے تھے۔ مدارس کا ہمیشہ سے سسٹم یہی ہے اور یہی چلتا رہے، اسی میں برکت ہے۔ آج کل جو لوگ بولتے ہیں نا مدارس کے لیے اپنے سے مستقل کوئی کمپنی لگا دیں، دکان لگا دیں، کوئی گاڑی خرید کر کے دے دیں، وہاں سے طلباء کا خرچہ ہو، اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے دل رضا خوشی کے ساتھ جو کچھ ملے اسی کے ساتھ مدرسہ چلایا جائے، اسی میں برکت ہے۔ حضرت قاری طیب رحمہ اللہ نے ایک عجیب اس کا قصہ واقعہ لکھا ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم۔ تو فرمایا کہ ہمارے پاس سرکاری ٹیم آئی پوچھنے کے لیے ابھی کتنا پیسہ موجود ہے۔ میں نے بولا کہ اتنے پیسے ہیں، مثلاً 50,000 روپے ہیں۔ بولا مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ میں نے بولا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابھی بقایا پیسے کہاں ہیں؟ کب تنخواہیں دینی ہیں؟ بولا 3 دن کے بعد دینی ہیں۔ بقایا پیسے کہاں ہیں؟ بولا کہاں، پتہ نہیں ہے کہاں ہیں۔ کہاں سے تنخواہ دو گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کام ہے، اللہ دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ 1 تاریخ کو ہم تنخواہیں دیں گے، کہاں سے آئیں گی یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو مدارس کا نظام اسی میں برکت ہے کہ لوگ اپنے رضا خوشی سے جو دیں اسی کے ساتھ چلایا جائے۔ آج کل جو حکومتیں کہہ رہے ہیں نا مدارس کو ہم اپنے تحویل میں لے لیں، یہ مدارس کے ساتھ دشمنی ہے۔ علماء نہیں مانتے، کیوں؟ پیسہ بھی دے رہے ہیں، ڈگریاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے علماء، صرف اس وجہ سے کہ یہ پیغمبر کریم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہے وہ ان کو لے جا کر کے کھانا کھلائے۔ اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ جس کے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ مدرسے کے طلباء پر جتنا اس کو طاقت ہے اتنا ان کو کھلائے پلائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت زیادہ برکت عطا کریں گے۔
کیونکہ قرآن سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں ہے. جب وہ پورا دن رات قرآن میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جتنا آپ کا خرچہ ہوگا آپ کے مال کے اندر برکت عطا کریں گے. اچھا، یہ بات بھی سمجھو کہ زکوٰۃ دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ تو آپ کے اوپر قرضہ ہے، وہ نہیں دو گے تو گناہ گار ہوگے. برکت حاصل کرنی ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ پیسہ خرچہ کرو، اسی کے اندر برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کس طرح سے برکت وہاں نازل فرمائی، اسی طریقے سے اگر برکت چاہیے تو اللہ والوں پر خرچہ کرو، قرآن والوں پر خرچہ کرو، مدرسے والوں پر خرچہ کرو، غریب دیندار لوگوں پر خرچہ کرو، مال میں خود بخود برکت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے.